السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز جا رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے کلاس کا ایک روٹین ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ چلتا آ رہا ہے پہلے سے، تو اب بھی ہم ویسا ہی کریں گے۔ پہلے کلاس شروع ہونے سے پہلے پہلے کچھ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد جو پڑھنا ہوگا وہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهبا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهب ومن التجارة والله خير الرازقين۔ کتاب شیئر کر دیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کیا پڑھنا ہے۔ کتاب شیئر کیجیے نا، کتاب سے پڑھیں گے۔ اب آج کتاب پڑھنا ہے تو پھر کتاب ہے ہی نہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ کتاب مخرج بتانے کے لیے پہلے حروف تہجی پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کے بعد کیا کمیاں ہوگی اس کے بعد تب تو پڑھائیں گے۔ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جتنے لوگ ہیں سب سے سن لوں، تاکہ پوزیشن پتہ چل جائے کہ کیا پوزیشن ہے لوگوں کی۔ دیکھیے،
جب ہم تجوید پڑھیں گے تو تجوید میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حروف تہجی ہے، یعنی الف با تا ثا، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور پوری قرآن انہی حرفوں پر مشتمل ہے، یعنی پوری قرآن جو لکھی گئی ہے وہ انہی حرفوں کے ذریعے سے، انہی حرفوں کو استعمال قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ مخرج ہوگا۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ کہ الف با تا ثا جو یہ حرف ہے، جو یا تک، ان کو کہاں سے ادا کرنا ہے، کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا، اس حرف جو نکلنے کا جو انداز ہے حرف کے، اس چیز کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کے نکلنے کا جو انداز ہے، اس انداز کو مخرج کہا جاتا ہے۔ کوئی حرف زبان کے ذریعے سے نکلتا ہے، کوئی حرف زبان اپنے منہ کے اوپر والے حصے سے لگ کر نکلتا ہے، کوئی نیچے والے حصے سے لگ کر نکلتا ہے، کوئی دانت کے کنارے سے لگ کر نکلتا ہے، تو کوئی دانت کے اوپر والے حصے سے لگ کر نکلتا ہے۔ کچھ حروف ہیں جو حلق کے ذریعے سے نکلتے ہیں، حلق کے اوپری حصے سے، کچھ درمیانی حصے سے، مڈل حصے سے، اور کچھ نچلے حصے سے۔ یہ جو نکلنے کا جو انداز ہے، جو جگہ ہے، اس چیز کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں جو، اگر لڑکیاں نہیں بول سکتی ہیں تو جو لڑکے ہیں وہ اپنا مائک آن کر کے تھوڑا بول سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، جب بولیں گے تو اس میں مجھے بھی کمفرٹیبل لگے گا، مجھے بھی یہ احساس ہوگا کہ ہاں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو تھوڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو مخرج ہے وہ جگہ، جو نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، جو حرف کے نکلنے کا جو جگہ ہے، اس چیز کو، اس انداز کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے ضروری اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے۔ اگر ہم مخرج نہیں سیکھیں گے تو ان حروف کو ادا کرنے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ اور کل ابھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ایک غلطی، پل پڑھنے میں کیا غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو وہ غلطی جو تھی وہ مخرج کی وجہ سے ہوئی تھی۔ قاف کو ہم نے کاف پڑھ دیا تو ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے۔ ہاں، سمپل طور پہ، آسان طریقے سے، مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، بس۔ تو یہ بات آپ لوگ کو ذہن میں ہونی چاہیے، مخرج نکلنے کی جو جگہ ہے، ہاں، اس چیز کو مخرج کہا جاتا ہے، اس انداز کو، اس طریقے کو مخرج کہا جاتا ہے۔ اب یہ 29 حروف جو ہیں، الف با تا تا جیم ہا خا دال سے لے کر پوری یا تک، ان کا الگ الگ مخرج ہے، ہر ایک کا الگ نکلنے کا انداز ہے، ہر ایک کے نکلنے کی الگ جگہ ہے۔ ان میں سے دو تین حرف ایسے بھی ہیں جو یکساں ہیں، جن کے نکلنے کا مخرج ایک ہے، جن کے نکلنے کا انداز ایک ہے، جن کے پڑھنے کا انداز ایک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ انداز سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس انداز کو مخرج کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یہ۔ آپ کی کتاب جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرین پر، اس میں دیکھیے سب سے پہلے اوپر لکھا گیا تختی نمبر 1۔ تختی، آپ لیسن سمجھ لیجئے، ہاں، سبق نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الف الگ لکھا ہوا ہے، با الگ لکھا ہوا ہے، تا الگ لکھا ہوا ہے، یہ الگ الگ جو لکھا ہوا ہے، اس چیز کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ لکھے ہوئے حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ پھر کتاب لکھنے والے
نیچے لکھ رہے ہیں ہدایات، یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، یعنی یہ حروف مفردات جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ جب ہم گھر بناتے ہیں، کوئی مکان بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نیچے بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر وہ مضبوط نہیں ہوگا تو ہم کتنی اونچی بلڈنگ بنا دیں، کتنا ہی لمبا ہم گھر کھڑا کر دیں، وہ بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو ہماری بلڈنگ ایک دن ڈھہ جائے گی، وہ گر جائے گی۔ تو کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ حروف مفردات جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ ہم پورا تجوید پڑھ لیں، لیکن اگر ہم اسے نہ سیکھیں، مخرج کو نہ سیکھیں، اس کے انداز کو نہ سیکھیں ادا کرنے کے، تو ہمارا تجوید سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد ہمارا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ تو حروف مفردات جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ بچے کے تلفظ درست کروائیں، مطلب کتاب لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ جو بچے جو مطلب جو پڑھیں گے ان سے تلفظ درست کروائیں، اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے کہ اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا، اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں ہے۔ کتاب لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے گا، پڑھانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو پڑھے اس کو اچھی طریقے سے اس کے تلفظ کو یاد کروائیں اور اس کو نکلوانے کی کوشش کروائیں۔ نقطوں کو، جو نقطے ہیں ان کو ذہن میں یاد کروائیں، ان کو ذہن نشین کروائیں، اور حروف تہجی کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے اس کو پڑھوائیں تاکہ یہ بالکل ذہن میں بیٹھ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو یہ قاعدہ پڑھتے ہیں وہ الف با تا سا کر کے یا تک یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان کو حرف کی پہچان نہیں ہوتی۔ اگر ان سے بیچ میں سے کچھ پوچھ لیا جائے کہ یہ بتائیے کیا ہے، اگر یہ بتائیے تو کے اوپر انگلی رکھ دیا جائے اور پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا ہے، تو نہیں بتا پائیں گے۔ تو اس لیے کتاب لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ سے ان کو پڑھوائیں تاکہ وہ حرف جو ہے وہ بالکل اچھی طریقے سے پہچان جائیں۔ تو سب سے پہلے حرف کو پہچان جائیں، اس کے تلفظ کو یاد کر لیں، اس کے جو نقطے ہیں اس کو پہچان جائیں کہ کس حرف پر ایک نقطہ ہے، کس حرف پر دو نقطہ ہے، کس پر تین ہے، کس پر چار ہے، تین ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آپ میں سے جتنے بھی ہیں، میرے خیال سے کوئی بچہ تو نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے کتابیں ہیں، لیکن کیونکہ نہیں آپ لوگ پڑھ سکے، تجوید آپ نے نہیں سیکھا ہے، یا اگر پڑھا بھی ہے تو اس انداز سے نہیں پڑھا ہے جس انداز سے عربی پڑھا جانا چاہیے، عربی کا قاعدہ اصول پڑھا جانا چاہیے، تو میرے خیال سے آپ لوگ کو حروف تہجی یاد ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے مخرج کے ساتھ آپ یاد نہیں کر پائے ہوں گے، تو یہاں مخرج ہم سیکھیں گے، آپ کو نقطوں کی بھی پہچان ہوگی، ہے کہ نہیں؟ کسی کو ایسا مسئلہ ہے جسے یاد ہی نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے؟ بالکل، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو بالکل آپ بتائیں، یہاں شرمانے کی اور لاج رکھنے کی کوئی بات نہیں، سیکھنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم سب دنیا میں جب تک رہیں گے ہم سیکھیں گے، سیکھنے کا یہ دور ہے، یہ عمر ہے۔ کوئی ایسا ہے جسے یہ حروف تہجی یاد نہ ہو یا پہچان نہ پاتا ہو؟ ہم سب نئے ہیں یہاں پہ، مطلب آپ میرا پوچھنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ مطلب آپ اس کو پڑھ پاتی ہیں کہ نہیں، دیکھ کر پڑھ پاتی ہیں، یا پھر آپ کو منہ زبانی یا یاد ہے یہ چیزیں؟ اس کا مطلب یہ یاد تک تو مجھے یاد ہے، اس کے آگے مطلب سمجھ نہیں پاتا اتنا۔ اگر آپ سے پڑھوایا جائے کہ یہ پڑھیے الف با تا سا، تو آپ پڑھ تو لیں گے نا، مخرج کے ساتھ نہیں، بس ابھی یہ مخرج تو ہم ابھی سیکھیں گے، وہ تو ہم سیکھیں گے ابھی۔ مطلب یہاں تک تو الف سے یہاں تک تو میں پڑھ لوں گا اس کو دیکھ کر کے بھی۔ جی ہاں، بس وہی پوچھنا مقصد ہے، جیسے آپ میں سے میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جسے یہ یاد نہ ہو یا پڑھ نہ پاتا ہو، تو پھر اس کے لیے اور محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، اسے یاد بھی کروایا جائے گا، اور سب کو یاد ہے تو ہم ڈائریکٹ تلفظ اس کا مخرج پڑھیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حروف تہذی یا مطلب جو نام لے رہے ہیں آپ، میں وہ اس نام سے نہیں جانتا کہ حروف تہذی کسے کہتے ہیں، یہ سب کسے کہتے ہیں۔ جی جی سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ تو ابھی تک تو ہم اسے آپ کس نام سے جانتے تھے؟ بس کوئی نام اس کا نہیں تھا، شاید نام سے ہی نہ جانتے ہوں، بس الف با تا تھا اس طرح سے پڑھتے آئے ہوں۔ لیکن ایک چیز آپ کے سامنے نئی بات آ گئی کہ یہ جو الف با تا تھا یہ یا تک جو ہے، یہ 29 28 جو حروف ہیں، ان کو، ان کا بھی ایک نام ہے، یہ جب پورا ایک ساتھ ملے گا تو ان کا بھی ایک نام ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کیا کہتے ہیں؟
اگر یہ چیزیں آپ کے حروف ذہن میں ہونی تہجی چاہیے. ہاں، حروف تہجی کہتے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں نا؟ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں جب پوچھوں تو آپ اشارہ دیں گے تبھی میں آگے بڑھوں گا. اگر آپ سمجھ نہیں پائیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا نا. ٹھیک. دیکھیے یہ الگ الگ جو چیز لکھا گیا ہے، الف با تا سا یا تک، یہ جو الگ الگ لکھا گیا ہے، اس الگ الگ لکھے جانے کو مفردات کہتے ہیں. اگر ہم صرف اسی کو نہیں، اے بی سی ڈی، اگر اس کو ہم پورا ایک ساتھ جو الگ الگ لکھ دیں تو وہ بھی مفردات ہوگا. مفردات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ لکھا جانے والا چیز، الگ الگ لکھی جانے والی چیز، وہ مفردات ہوتی ہے. لیکن جو یہ خاص اس کا جو نام ہے، الف با تا سا جیم ہا خا دال، یہ یا تک جو حروف ہیں، ان حروف کا ایک نام ہے جسے حروف تہجی کہا جاتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حروف تہجی پڑھیے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ الف با تا سا. جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے آپ کا کوئی دوست ہے، کسی آپ میں سے کسی لڑکے کا کوئی دوست ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اور آپ سے کوئی کہے کہ عبداللہ کو بلائیے، تو آپ عبداللہ کو جانتے ہیں، آپ عبداللہ کو بلا دیں گے. اسی طریقے سے یہ جو الف سے یا تک جو حروف ہے، ان کا نام ہے. جب آپ سے کوئی کہے کہ حروف تہجی پڑھیے، تو آپ پڑھیے الف با تا سا. آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کا جو نام ہے وہ حروف تہجی ہے. اب آ گئی بات سمجھ میں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ لکھے جانے کو، الگ الگ لکھے جانے کو. کوئی بھی چیز الگ الگ لکھا جائے. جیسے آپ ہیں، آپ پانچ دوست ہیں، آپ میں سے کوئی پانچ دوست ہیں، آپ ایک ساتھ آ گئے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کو بلایا جائے، آپ پانچوں لوگ الگ الگ آئیں، تو کہا جائے گا کہ آپ لوگ ایک ایک فرد کر کے آئے ہیں، مفردات ہو کے آئے ہیں، الگ الگ کر کے آئے ہیں. تو مفردات الگ الگ چیزوں کو کہتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ کہ اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اب جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ اردو کا لفظ ہے فرد. ایک لفظ ہے فرد، کہ ایک فرد یہاں آیا، ایک فرد گیا. اگر آپ میں سے کوئی اردو اگر جانتا ہو تو وہ اردو سمجھ جائے گا کہ ایک فرد آ گیا، ایک فرد چلا گیا، یہ فرد سے مفردات بنا. تو الگ الگ چیزوں کو یہ مفردات کہتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ الف با تا سا کو ہی، اگر ک کھ گ جو ہندی کے جو ورڈ ہیں، اے بی سی ڈی جو انگلش کے جو ورڈ ہیں، وہ الگ الگ لکھے گئے ہیں، تو اس کا اردو جو نام ہے وہ مفردات ہے. کہ اردو ایک لفظ ہے، اس کا میننگ مفردات. اور اس کا جو خاص جو ایک نام ہے وہ حروف تہجی ہے. جیسے انگلش میں الفابیٹ ہے، ہندی میں اکشر مالا ہے، اسی طریقے سے اس میں حروف تہجی. میرے خیال سے اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. محفوظ قریشی، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ الگ الگ حروفوں کو کہتے ہیں مفردات. جی جی. اور یہ حروف تہذی یعنی جس کو پڑھیں گے اس کو کہیں گے. اور حروف تہجی اس کا حروف نام ہے. تہذی حروف تہجی اس کا نام ہے. اور مفردات وہ الگ الگ کسی بھی چیز کو کہیں گے. ضروری نہیں کہ اس کو آپ، جیسے میں نے مثال دے کر سمجھایا کہ آپ پانچ دوست ہیں، آپ ایک ساتھ آئیں تو وہ الگ بات ہوگی. آپ الگ الگ کر کے آئیں گے تو کہا جائے گا کہ مفردات ہے، یہ الگ الگ ایک ایک کر کے آ گئے ہیں، ایک ایک فرد آئے ہیں. فرد آپ اردو جانتے ہیں، فرد. اچھا اچھا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی جی آ گیا. ہاں. حروف تہجی تو اس کا نام ہے، اس کا نام ہے. اب انگلش کے الفابیٹ کو حروف تہجی نہیں کہیں گے، یہ عربی اس کا جو نام ہے الف با تا سا یا، اس کو حروف تہجی. کوئی آپ سے کہے کہ حروف تہجی پڑھیے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ الف با تا سا یہ پڑھیں گے آپ. مفردات وہ الگ چیز ہے. مفردات بس یہ الگ الگ جو لکھا ہوا ہے اس کو مفردات کہتے ہیں. اگر ابھی اسی کو اگر ملا کر لکھ دیا جائے ا ب ت ث، تو مفردات ختم ہو جائے گا، تب وہ مرکبات ہو جائے گا. آگے ہم پڑھیں گے مطلب تو یہ آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں گے. ابھی جب آگے پڑھیں گے آپ قاعدہ، تو آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں گے. بہرحال
بس اتنا ابھی جانیے کہ یہ حروف تہجی ہے، الف سے لے کے یا تک جو یہ حروف ہیں یہ کیا ہیں؟ بولیں بھائی، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی یہ گروہ میں یہ جو الگ الگ لکھا ہوا ہے اس کو میں نے مفردات کہیں گے، اور جی جو یہ الگ الگ حروفوں کو پڑھے ہیں الف با تا سا، اس کو حروف تہذیب کہیں گے۔ جی جی، یہ تو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ چلیے اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں اسے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے اور دیکھیے کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ میں پڑھ دوں تاکہ آپ لوگ اسے سن لیں اور اپنے آپ سے اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر چیک کریں کہ استاد یا میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں کیا آپ اس طریقے سے جانتے ہیں پڑھنا یا نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کو کم محنت ہوگی، اگر نہیں جانتے ہیں تو وہی چیز ہم یہاں سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں پڑھ رہا ہوں، ایک دو بار میں اس کو پڑھوں گا، آپ اس کو دھیان دھیان سے سنیں۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا۔ پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ سنیں دھیان سے۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا۔ مخرج بھی بتائیں گے، مخرج ہمیں یہاں پڑھنا ہے، مخرج بھی بتائیں گے، لیکن میں نے کہا کہ جیسا کہ میں پہلے ایک بار پڑھ دوں، آپ لوگ سنیے اور سن کر آپ اپنے اندر اپنا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے کہ جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے کیا ہم اس طرح سے پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اگر پڑھ پا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کو کم محنت ہوگی، نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر وہی چیز ہم یہاں پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ تو مخرج سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ حرف یاد ہونا چاہیے، یہ حرف ہمیں پڑھا جانا چاہیے۔ اگر ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو مخرج کہاں سے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ میں سے کوئی پڑھے، میں سنوں، کوئی کیا، جتنے لوگ ہیں باری باری میں سب سے سن لیتا ہوں، سن کر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب کس حد تک آپ لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں یا پھر کیا غلطیاں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کوئی پڑھیے آپ میں سے۔ اس کو پڑھنا ہے پورے وقت۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را جا سین شین صاد زواد طا ظا عین غین
فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا۔ جی ہاں، تو دیکھیے کہیں کہیں اس میں غلطیاں ہیں۔ ایک تو یہ چیز دھیان رکھنا ہوگا ہمیں کہ پڑھتے وقت ہمیں جلدی بازی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک حرف کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، اور ایک حرف کے پڑھنے کے بعد دوسرے حرف تک پڑھنے میں بیچ میں ہم تھوڑا سا رکیں گے، ایسا نہیں ہے قاف کاف لام اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ قاف کاف لام، جب ہم رکیں گے ایک حرف پڑھنے کے بعد، جب ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں گے، تھوڑا سا رک جائیں گے، پھر دوسرا حرف ہم پڑھیں گے، تو پھر اصل میں کیا ہے کہ دو حرفوں کا مخرج الگ الگ ہوگا۔ تو پہلے حرف کا مخرج کچھ اور تھا، اب جب دوسرا حرف ہم پڑھیں گے تو اس کا مخرج کچھ اور ہوگا۔ جب ہم ایک حرف پڑھ کر ٹھہر جائیں گے تب دوسرے حرف کے جو مخرج کا جو انداز ہے وہ ہم انداز اپنے منہ میں بنا پائیں گے، اپنی زبان کو سیٹ کر پائیں گے۔ اگر ایک ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور یہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے الف یہ آسان ہے، با آسان ہے، تا آسان ہے۔ جہاں مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ یہ ہے کہ تا سین شین صاد، ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم ان کو ایک طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ تا کا الگ مخرج ہے، ایک سین ہے اس کا الگ مخرج ہے، پھر دوسرا جو شین ہے اس کا الگ مخرج ہے، اور صاد کا مخرج الگ ہے۔ یہ چاروں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیم میں، ذال میں، زا میں، ضاد اور ضا، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم جیم کو بھی ایک طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، جا پڑھ دیتے ہیں زا کو، اسی طریقے سے ضاد کو جواد پڑھ دیتے ہیں، ضا کو جوا پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو تا سین شین اور صاد، پھر دوسرا جیم زا، اس کے بعد ضاد اور ضا، ان کے مخرج میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے عین، ان کو ہم پڑھتے ہیں عین، عین یہاں سے نکالنا ہے، غین حلق سے نکالنا ہے، قاف حلق سے نکالنا ہے۔ تو یہ چیزیں مخرج میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں ہم سیکھیں گے۔ ابھی مخرج میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، مخرج میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرا مقصد پہلے یہ ہے کہ میں سب سے سن لوں، تاکہ سب کا مجھے اندازہ ہو جائے کہ مطلب ہمارے پاس جو بھی پڑھنے آئے ہیں وہ کس حد تک پڑھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخرج ابھی ہم سیکھیں گے، آپ گھبرائیے نا، وقت لگے گا، یہ ضروری چیز ہے۔ جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے پہلے اوپر کی بنیاد ہے، اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر یہ درست ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، تو آگے کی جو منزل ہوں گی، آگے کی جو راہیں ہوں گی، آگے کے جو سبق ہوں گے، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور اس میں اگر غلطی ہو جائے گی تو پھر آگے ہم اگر پڑھتے بھی چلے جائیں نا، تو ایک تو یہ ہوگا کہ غلطیاں وہ باقی رہ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیکھنے کا، اور پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ دوسرا کوئی پڑھے؟ الف با تا تا جیم ہا ہا دال زال را زا سین شین صاد زاد تا زا عین غین قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا۔ جی اب اس کے بعد کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا۔
माशाल्लाह, अच्छी बात। सही है। अब कोई और पढ़े, दूसरा कोई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अऊज़ु अस्सलाम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल را زا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة या ठीक है, माशाल्लाह। दूसरा कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, तूबा नाम जो मैंने बताया था कि वो 8 साल की बच्ची के बारे में। जी। जी सर, वो थोड़ा नर्वस हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए ना, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। यहीं पर बैठी है। अच्छा अच्छा, नहीं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई बच्ची भी है छोटी सी पढ़ने के लिए। अगर आप हैं तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। और एक डरने की बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा बोलिए ना। तूबा सर बोल रहे हैं, बोलिए। बोलिए, हम तो दूर बैठे हैं, हम तो आपको यहाँ से कुछ कह भी नहीं सकते, गलतियाँ होंगी तो मार भी नहीं सकते। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि कोई छोटा बच्चा भी है पढ़ने के लिए। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, डरिए नहीं बिल्कुल। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ऐसे पढ़िए, डरिए नहीं बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। हाँ, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पहले पढ़िए, उसके बाद गलत सही से मत डरिए। गलती होगी हम बताएंगे, हम सिखाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन साद जाद ता जा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाओ हा हमजा या या। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा आप पढ़ती हैं और डर रही थी आप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो गलतियां हैं हम सीखेंगे फिर। हाँ, डरने की बात नहीं है। आप डरेंगे तो फिर मैं भी डर के भाग जाऊंगा, फिर नहीं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। है, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, और कोई इसके बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन صاد ضاد طاء ظا عين غين فا قاف काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। इंशाल्लाह, ठीक। चलिए, और कोई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ठीक है, और कोई दूसरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए।
آپ کی آواز أعوذ صحیح نہیں آ بالله رہی ہے. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ألف باء أبي ہاں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، پڑھیے. پڑھیے، آواز آ رہی ہے آپ کی. نیٹورک، ہاں. أبي آواز آ رही جی جی پڑھیے. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء تاء ثاء جيم ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزہ یا. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اور کوئی بچا ہو جو پڑھنے کے لیے جلدی پڑھیں، وقت ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم جی اللہ پڑھیے. الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا شین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا کاف قاف لام میم نون واو ہا لام حمزہ یا. جی ٹھیک ہے. اور کوئی بچا ہے پڑھنے کے لیے؟ السلام حافظ جی علیکم ہمارے 4 سال کی بیٹی ان کو پڑھاتے ہیں کیا؟ آپ کی بیٹی بھی تو پڑھ پاتی ہیں کچھ وہ؟ آپ کو ان کو پڑھانا پڑے گا. میں سبق یاد دلاؤں گی، روز ایک لائن آپ سبق پڑھائیں گے، سنیں گے کیا ان کا؟ ہاں ابھی بچی ہیں تو پھر ان کے لیے الگ سے تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا. بہرحال اگر ابھی پڑھنا چاہتی ہیں، شوق ہے تو پڑھ لیں کا دل رکھنے کے لیے. پھر اس بارے میں ایڈمن سے بات کر لیجیے گا ہمارے، کہ بچی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تو پھر بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اور کوئی پڑھنے کے لیے بچا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء ثاء جيم ها خا دال زال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزة یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہو گئے سب کے؟ اور کوئی بچ گیا پڑھنے کے لیے؟ ہاں تو دیکھیے ابھی میں آج میں نے کچھ پڑھایا نہیں ہے. میرا یہ انداز ہے پڑھانے کا کہ مطلب سب سے پہلے ایک مرتبہ میں سب سے سن لیا، اب اندازہ ہو گیا کہ مطلب آپ لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ کس حد تک پڑھ پا رہے ہیں اور کیا غلطیاں ہیں ان کی. اس کے بعد
جب جیسے ڈاکٹر ایک بار مرض پکڑ لیتا ہے نا تو علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور مرض جب معلوم نہیں ہوتا تو پھر علاج میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے سب لوگ پڑھ لیں، پھر جس طریقے سے پڑھانا ہوگا اور جس کی جو غلطیاں ہوں گی اسی حساب سے پھر ہمیں محنت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلاس آپ کا شروع نہیں ہوا، بس پڑھائیں گے، آپ کو مخرج بھی سکھایا جائے گا، قاعدہ بھی سکھایا جائے گا، اصول جو ہیں سب بتایا جائے گا اس میں انشاءاللہ، اور بس محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ محنت کریں گے، ہاں، اوکے، ہمیں پڑھانا ہے اور محنت جب تک نہیں کریں گے ہم پڑھا نہیں پائیں گے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے؟ جی، اور جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ میں سے ایک کوئی اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے اور جب تک وہ پوری طریقے سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہمارا کام یہاں سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے انشاءاللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے پڑھنے کا ایک بار اور عہد کر لیا ہے تو ایک بار وقت لگائیے اس میں انشاءاللہ، جتنا بھی وقت لگے گا، تھوڑا بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، مہینہ 2 مہینہ جو بھی وقت لگے، اگر آپ ایک بار سیکھ جائیں گے تو قرآن کا آپ حق ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ ہاں، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، نہیں سیکھیں گے تو کیا نقصانات اس کے ہیں، اس نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ اور ہم اسے اگر پڑھنا جان جاتے ہیں تو ہم نماز میں بھی تلاوت کریں گے، ویسے بھی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کا ثواب ملے گا، پلس اس سے ہم جو سمجھیں گے، جو عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، اور جو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، جو رہنمائی ملے گی، جو ہدایت ملے گی، وہ الگ ہے۔ اللہ کا ذکر جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے گا، اور اللہ کے فیوریٹ اور پسندیدہ بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی اس کے شفاعت کے حقدار ہوں گے، قیامت کے بھی شفاعت کے حقدار ہوں گے، تو بہت ساری فائدات ہیں۔ ایک تجوید، چھوٹی سی تجوید، یہ اصول ہے، اس کو سیکھنے سے اتنا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو 2 مہینہ 4 مہینہ جو وقت لگے گا، 2 مہینہ 3 مہینہ کا وقت، وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں، محنت کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ ارادہ کریے اور دعا کیجیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے دعا کیجیے کہ آپ جو علم سیکھنے آئے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین آپ سب کا ذہن، اپنے لیے بھی اور آپ کے ساتھ جو پڑھنے والی ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان سب کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کا ذہن کھول دے، جو کچھ بتایا جائے وہ حق اور سچ بتایا جائے، اور ہم سب کے ذہن میں وہ چیزیں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ ہم اسے سمجھ پائیں، اس پر عمل کر پائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سب تیار ہیں تو بالکل لگے رہیے محنت سے، انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اور آج میں نے جیسا کہ سن لیا، جس کی جو غلطیاں ہیں وہ چیزیں پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ مقصد ایک یہ بھی تھا کہ تاکہ لوگوں کو سن لیا جائے اور سمجھ لیا جائے، تاکہ لوگ پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، سبھی لوگ پڑھیں، کچھ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا، کچھ لوگوں کی تھوڑی غلطیاں ہیں، تو وہ سب انشاءاللہ درست کروایا جائے گا۔ ہاں، اور جو کتاب ہمیں پڑھنا ہے، ابھی ہم بات کریں گے، یہ کتاب ابھی ہم دیکھیں گے، اس کے بعد وہ جو سب لوگوں کو یہ کتاب PDF میں پرووائڈ کر دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا، اور جو چیزیں جو اس کے بعد بھی جو آپ کا ڈاؤٹ ہوگا وہ آپ ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہر ڈاؤٹ اور ہر مسئلہ آپ کا یہاں کلیئر کرایا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ تیار ہیں انشاءاللہ سب لوگ؟ پھر سے چلیں، اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین آپ سب کے ذہن کو کھول دے، آپ سب کے دل و دماغ میں یہ چیزیں تاکہ اچھے سے جا کے بیٹھے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ، ذہن کو اچھی طریقے سے کھول دے۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہیے انشاءاللہ، کل سے ہم اس کو شروع کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مخارج وغیرہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے خود دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔